پائیدار منصفانہ امن صرف مسئلہ فلسطین کے حل سے ہی ممکن۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ آزاد فلسطین کا دارالحکومت القدس شریف ہے۔ غزہ میں نسل کشی پر مبنی آپریشن کیا گیا۔ دبئی ورلڈ گورنمنٹ سمٹ سے خطاب میں انہوں نے مزید کہا کہ دبئی مستقبل کا معاشی مرکز ہے۔ اڑان پاکستان معاشی ترقی کی طرف اہم قدم، شمسی توانائی کے فروغ کے لیے ٹیکسز میں کمی لا رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی اماراتی صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات، اقتصادی، تجارتی، ترقی اور دیگر شعبوں میں تعاون پر غور۔ ملاقات میں آرمی چیف عاصم منیر بھی موجود تھے۔ سعودی عرب بھی امریکی صدر پر برہم، فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کا بیان مسترد۔ ولی عہد محمد بن سلمان کے زیر صدارت کابینہ کا اجلاس، فلسطین کا مسئلہ سعودی عرب کے لیے اہمیت کہاں، دو ریاستی حل خطے میں امن کے مسائل کا واحد راستہ ہے۔ مصر کا بھی فلسطینیوں سے ظاہر یکجہتی، غزہ کے مسلمانوں کی جبری منتقلی کی مذمت۔ صدر عبدالفتاح السیسی نے دورہ امریکہ غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا۔ مصری حکام کے مطابق کہ مصر فلسطینیوں کے لیے زمین کا کوئی ٹکڑا مختص نہیں کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ غزہ پر قبضے کے لیے بے چین، اپنی ملکیت میں لینے کے لیے اختیارات استعمال کرنے کا پیغام۔ امریکی صدر نے مغربی کنارے کو اسرائیل سے الحاق کا منصوبہ پیش کر دیا، کہا جلد ہی مغربی کنارے کا الحاق ہونے جا رہا ہے۔ اردن کے شاہ عبداللہ کا کہنا تھا دو ریاستی حل ہی خطے میں امن استحکام کا واحد راستہ، فلسطینی جو بہتر سمجھے کریں۔ فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کا بیان مسترد کرتے ہیں، عرب ممالک جلد ٹرمپ منصوبے کا جواب دیں گے۔ اور مشیر وزیراعظم رانا ثناء اللہ کا سپریم کورٹ کے دو ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا اندیا۔ نون لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ دونوں سینئر جج اعلیٰ عدلیہ میں کام چلنے نہیں دے رہے، ہر معاملے پر خط لکھ دیتے ہیں، جس کو خط لکھتے ہیں اسے بعد میں پہلے میڈیا کے پاس پہنچاتا ہے۔ ہر معاملے پر ان کا خط لکھنا اور پہلے میڈیا پر جانا کوئی معمولی بات نہیں۔ ادارے کو بدنام کرنے والے پروپیگنڈے کو مس کنڈکٹ سے جوڑ سکتے ہیں۔ کیا آئین میں ہے کہ ٹرانسفر کی وجوہات بیان کی جائیں؟ خبردار، اگر ڈمپرز کو کچھ کیا تو کراچی والوں کا سڑک پر نکلنا بند کر دیں گے۔ ڈمپرز ایسوسی ایشن نے کھلی دھمکی کے بعد عملاً احتجاج بھی شروع کر دیا۔ گزشتہ روز پورٹ قاسم، ہب چوکی، نیو سبزی منڈی روڈ پر احتجاج ہوا۔ پورٹ قاسم چورنگی پر ٹینکر اور ڈمپر بالوں کا علامتی دھرنا بھی ہوا۔ مرکزی شاہراہیں بند ہونے، بیرون شہر سے آنے والے شدید مشکلات کا سامنا۔ کراچی کے شہری ڈمپرز اور ٹینکرز کا نشانہ بن رہے ہیں۔ 1.5 ماہ سے 100 سے زائد جانیں چلی گئی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں 16 برس سے لگاتار حکومت کرنے والی پی پی جعلی مینڈیٹ کے ساتھ برسر اقتدار ہے۔ کراچی میں نہ گورننس ہے، نہ عوام کو کوئی ریلیف۔ اصل سوال ان سے ہے جنہوں نے میئرشپ پر قبضہ کروایا اور عام انتخاب میں اس سسٹم کو مسلط کیا۔ لیبیا کشتی حادثے میں 63 پاکستانی سوار تھے، اب تک 16 پاکستانی جاں بحق، 37 زندہ بچ گئے، 10 پاکستانی ابھی تک لاپتہ ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی سفارت خانے نے 3 زندہ بچ جانے والوں کو سہولت فراہم کی۔ زاویہ اسپتال نے 16 پاکستانی لاشوں کی شناخت کی۔ حکام لیبیا کشتی حادثے کی تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اٹک میں زمین کے تنازع پر خونی تصادم، گولیاں لگنے سے باپ، 2 بیٹوں سمیت جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ملزم زہیب خان نے ساتھیوں کے ساتھ فائرنگ کر کے حاجی محمد الیاس، بیٹے بختیار اور جنید کو ابدی نیند سلا دیا۔ واردات کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ جج کے ریمارکس، پارلیمنٹ پر حملہ ہے۔ وفاقی وزیر قانون جج کو پیغام پہنچائیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے اسمبلی اجلاس کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے ریمارکس پر رولنگ دیتے ہوئے کہا کہ کسی کو پارلیمنٹ کے بارے میں بیان بازی کا حق نہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ایف پی ایس سی نتائج روکنے کے خلاف درخواست کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے تھے کہ عدلیہ، پارلیمنٹ اور انتظامیہ سمیت تمام ستون گر چکے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی سے IMF وفد کی ملاقات کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ کے مطابق عدلیہ آزاد اور اس کا تحفظ چیف جسٹس کا فرض ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے تبصروں اور خیالات پر پوری طرح محتاط رہیں گے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے اصلاحات سے آگاہ کیا۔
عدلیہ اور پارلیمانی کمیٹی کے انضمام کی خوبیوں پر روشنی ڈالی۔ IMF وقت کی گورننس اور احتساب کو مضبوط بنانے کے لیے جاری اصلاحات کی تعریف کی۔ رہنما PTI عاطف خان کی پارٹی میں اختلافات کی تصدیق۔ GTV نیوز کے سوال پر بولے، ہر جماعت اور ہر گھر میں اختلاف ہوتے ہیں، دیگر سیاسی جماعتوں میں بھی اختلاف ہیں۔ جنید اکبر نے صحیح کہا، جو کام کرے گا اس کو عہدہ ملے گا۔ جنید اکبر خان کا کہنا تھا کہ بانی PTI کو جنہوں نے آفر دی ان کا نام نہیں چلا سکتے۔ جب سیاست ہوتی ہے تو رابطے ہوتے ہیں اور آفر بھی دی جاتی ہے۔ ہم پارلیمان کے ساتھ بیٹھ گئے لیکن وہ بے اختیار تھی۔ کراچی میں موسم کے بدلتے رنگ، دن بھر گرمی کے بعد ٹھنڈی ہوائیں چل پڑی۔ دن میں درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ لاہور میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد والوں کو بارش کا انتظار۔ بلوچستان میں موسم سرد اور خشک، مانسہرہ کے میدانی علاقوں میں بارش، بالائی حصوں شوگران، کاقان، ناران میں برف باری۔ کراچی میں بھی سج گیا میدان، شاہینوں کا بڑا امتحان۔ نیشنل اسٹیڈیم میں ہوگا مارکا، دونوں ٹیمیں فائنل میں رسائی کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کو تیار۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ٹرائی نیشن سیریز کا اہم میچ آج کھیلا جائے گا۔ نیوزی لینڈ نے پاکستان اور جنوبی افریقہ کو شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا لی۔ قومی کپتان میچ جیتنے کے لیے پرعزم، ہار جیت کو قسمت کا عمل دخل قرار دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں طیب طاہر کا کہنا تھا کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں سب پر دباؤ ہوتا ہے۔ جنوبی افریقی کھلاڑی ہارڈرچ کلاسن کا کہنا تھا کہ چیمپئنز ٹرافی کے آغاز میں کم وقت رہ گیا، ہمارے لیے یہ سیریز اہمیت رکھتی ہے۔ پاکستان کے خلاف میچ کے لیے ہم پہلے سے ہوم ورک مکمل کرنا چاہتے ہیں۔